بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم اپنے آس پاس اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی بالکل سچی ہے اور ہمارے اسی ملک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بارے میں ہم آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں جس لڑکی نے سنائی ہے وہ خود بھی اس کیس کی ایک مجرم ہے، لیکن اچانک سے اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بیان دینا شروع کر دیا اور وہ کہتی ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے۔ آئیے یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں پر اس کا نام مخفی رکھا جا رہا ہے اور اس کے نام کی جگہ فاطمہ نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجھے رات کو جلدی سو جانے کی عادت تھی اور میں جلدی ہی سوئی تھی، لیکن جب صبح اٹھی تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو کہ جا نہیں رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا لیکن بہنوں نے سارے گھر کے پنکھے چلائے تھے، ہر پورے گھر دیواروں کو ہر چیز کو دھویا جا رہا تھا۔ میری ماں بیٹھ کے ہدایات دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی بہن کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے؟ ویسے رشتہ بھی آ رہا ہو تو گھر کے ایک ایک کونے پر کون ہوتا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ باتیں بعد میں کرنا، تو بھی ساتھ لگ جا۔ میں نے کہا کہ پہلے بھابھی سے کہو کہ میرے لیے ناشتہ بنا دے۔ اس بات پہ میری ماں چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ خود ہی بنا لے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ ناشتہ بنانا تو ان کا کام ہے، کیا وہ ابھی تک نہیں اٹھی؟ تو میری ماں نے جواب نہیں دیا۔ میں کچن میں گئی اور میں نے اپنے لیے خود ہی ناشتہ بنا لیا۔ میری بھابھی کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جو 2 سال کا تھا اور وہ سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس ٹائم کا سو رہا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کو دوائی دی ہے، سو گیا ہے۔ اور میں نے ہاتھ لگایا تو وہ واقعی اس کو بخار تھا، لیکن اس کو تو بھابھی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ بھابھی کہاں تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کبھی بھی نہیں جاتی تھی، نہ امی ان کو جانے دیتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گھر بھی جاتی تو میری ماں ان کے ساتھ ہی جاتی تھی کہ کہیں جا کر کوئی بات نہ کرتے۔ پھر آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک بوری پر پڑی، اور جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر بھابھی، میرا نام فاطمہ ہے اور میری 4 بہنیں اور بھی ہیں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی، اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو ہم سب کا سہارا تھا۔ ہمارے حالات کچھ اتنے برے نہ تھے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اسی نے ہمیں غریبی میں سے کھینچ نکالا۔ میرے بھائی کا نام تابش ہے، وہ بہت خوب اور ہماری امیدوں کا مرکز اور سب کا لاڈلا۔ اس کی بات ہی الگ تھی۔ امی اکثر کہا کرتی کہ وہ ہماری خوش قسمتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارا سہارا بنتا تھا۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا، بلکہ باہر کے ملک جا کر کمائی بھی ایسی کرتا کہ گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہمارے محلے میں ہر کوئی بھائی کی تعریف کرتا اور امی کے نصیب پر رشک کرتا۔ پھر ایک دن بھائی کی شادی کی بات چل نکلی۔ شروع میں یہ خیال ہمیں خوشی کے باعث لگا، لیکن جیسے جیسے امی کے ارادے سامنے آئے، ہمیں ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ امی نے ایک دن ہم سب کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، وہ ہمارے ہی خاندان کی ہے اور تم لوگوں کی خالہ کی بیٹی صدف ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صدف خوبصورت تو تھی، بلکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، دودھ جیسی صاف رنگت اور وہ انداز جیسے کہ خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، دودھ جیسی صاف رنگت اور وہ انداز جیسے کسی فلم کی ہیروئن ہو، لیکن یہی اس کی خوبصورتی ہم سب کے دلوں میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کرتی تھی۔ وہی کزنس والی جیلیسی جو اکثر ایسے رشتوں میں ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ذاتی نفرت نہیں تھی، لیکن شاید ہم میں سے کسی کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ وہ ہماری فیملی کا حصہ بنے اور سب کی توجہ کا مرکز بنے۔ امی نے اپنی بات جاری رکھی، صدف ہمارے لیے بہترین ہے۔ میرا بیٹا باہر کے ملک میں جا کر پاؤنڈز میں کماتا ہے، اور اس کے لیے لڑکی بھی ویسی ہی خاص ہونی چاہیے، جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی بڑھائے۔ صدف کا دماغ بہت اچھا ہے اور وہ ہر لحاظ سے میرے بیٹے کے لائق ہے۔ امی کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ یہ بات سمجھنا مشکل تھا
کہ امی جو ہمیشہ خاندان کی روایات کی بات کرتی تھی آج صرف خوبصورتی کی بنیاد پر فیصلہ کر رہی تھی، کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، امی کیا خوبصورتی ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ بھائی کو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑی ہو؟ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، فاطمہ تم یہ بات نہیں سمجھو گی، جب بیٹا اتنی محنت کرے اور اتنا کما کر لائے تو اس کے لیے بہترین ہی سوچنا چاہیے۔ صدف کی خوبصورتی اس کی پہچان ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بیٹے کو خوش رکھے گی۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن صدف کے ساتھ ہماری جیلسی اپنی جگہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے خوش نہیں ہو سکتے۔ لیکن امی کی یہ ضد کہ بھائی کے لیے خوبصورت لڑکی ہی ہونی چاہیے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ احساس دلانے لگی کہ شاید ہمارے اپنے معیار کم ہیں۔ امی نے صدف کے گھر بات چیت بھی شروع کر دی تھی اور بھائی نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ شاید وہ امی کی خواہشات کو سمجھتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے قبول کرے۔ کسی نے امی کو کہا کہ زیادہ خوبصورت بہو نہ لے کر آنا، نہیں تو پچھتاؤ گی، کیونکہ تمہارا بیٹا ہی کمانے والا ہے اور ابھی تم نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے۔ لیکن امی نے کہا کہ میں تو خوبصورت لڑکی ہی لے کر آؤں گی۔ باقی رہی بات اس کو قابو کرنے کی، تو میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو بھی قابو کر سکتی ہوں۔ امی کو اپنے اوپر بڑا بھروسہ تھا اور وہ اس بات پہ خوش تھی کہ یہ شادی ان کی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، بھائی کی پسند کی شادی نہیں ہے۔ صدف نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے رشتے کے لیے کون انکار کرتا ہے۔ بھائی کی شادی ہماری توقعات سے بڑھ کر دھوم دھام سے ہوئی۔ ہمارے علاقے میں ایسی شادیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی۔ بھائی صرف شادی کے لیے آیا تھا اور 1 ماہ بعد واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امی نے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا، ہر کمرے میں نئی چادریں، نئی لائٹس اور برتنوں تک سب کچھ نیا تھا۔ صدف جو ہماری نئی بھابھی بنی تھی، اپنی خوبصورتی اور انداز سے سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ محلے کی عورتیں تعریفیں کرتی کہ بھائی نے کمال کی لڑکی چنی ہے اور امی کے نصیب پر رشک کرتی۔ لیکن یہ سب ظاہری باتیں تھیں، حقیقت تو شادی کے بعد ہی سامنے آنے والی تھی۔ صدف نے شادی کے بعد پہلے چند دن ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارے۔ وہ ہر بات کا دھیان رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ہم سب خوش رہیں۔ شروع میں اس کا رویہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی بھائی کے جانے کا وقت قریب آیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھانے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ یہ دکھ نہ ظاہر کرے۔ ایک دن جب میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں فاطمہ میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ بھائی کے جانے کے بعد حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن پھر گھر میں عجیب قسم کی کشیدگی پیدا ہونے لگی۔ صدف شروع میں خاموش رہتی تھی اور کسی بات پر اعتراض نہ کرتی تھی، لیکن شاید وہ اپنے دل کی بات اپنے طریقے سے ظاہر کرنے لگی۔ امی اکثر کہتی تھی کہ صدف کو دیکھو، اس کے طور طریقے کچھ عجیب لگنے لگے ہیں۔ یہ بات اس وقت بڑھ گئی جب شام کو بھائی کا فون آتا اور امی اسے صدف کی شکایتیں لگاتی۔ امی کہتی کہ تمہاری بیوی تو عجیب باتیں کرتی ہے۔ پھر بھائی صدف سے پوچھتا کہ مسئلہ کیا ہے، اور وہ اپنی صفائیاں پیش کرتی۔ صدف کا کہنا ہوتا کہ امی نے بات کو بڑھا چڑھا کر بتایا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد بھائی دوبارہ امی کو فون کرتا اور کہتا کہ امی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یوں گھر میں روز عدالت لگتی تھی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ امی کو صدف کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی تھی اور صدف اپنی صفائیاں دیتی رہتی۔ بھائی کے ساتھ ان کا یہ دور دراز کا تعلق جو فون کالز پر ٹکا ہوا تھا، ہمیں دیکھ کر عجیب سا لگتا تھا۔ میری بڑی بہنیں جو صدف سے شروع سے ہی حسد کرتی تھی، اس معاملے میں امی کا ساتھ دینے لگی۔ وہ امی کو مزید غصہ دلاتی اور کہتی کہ امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، صدف ہمارے خاندان کے طور طریقے نہیں سمجھتی۔ یوں انہوں نے صدف کے خلاف ایک محاذ بنا لیا، لیکن صدف اپنے آپ میں مضبوط تھی۔ وہ اکیلی ہونے کے باوجود ہم سب پر بھاری پڑتی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر حق پر بولتی تھی۔ ہم بہنوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں دقت ہوتی کہ صدف واقعی درست کہہ رہی ہے۔ وہ امی کے الزامات کا جواب دینے میں جھجک محسوس نہیں کرتی تھی، اور اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ہر معاملے میں ہم سب سے زیادہ عقل مندی سے کام لے رہی ہے۔
لیکن امی کے غصے کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ ایک دن صدف نے ہمت کر کے امی سے کہا، امی میں آپ کے بیٹے کے ساتھ خوش ہوں، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے مجھے یہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر میں کچھ غلط کرتی ہوں تو مجھے براہ راست بتائیں۔ اس بات نے امی کو اور غصہ دلا دیا۔ وہ بولی کہ ہمیں کسی سے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے اور تمہیں یہاں کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول مزید خراب ہو گیا۔ میری بہنیں ہر وقت امی کے کان بھرتی اور صدف کو کسی نہ کسی بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ صدف کی کوشش ہوتی کہ معاملات کو سلجھائے، لیکن وہ جتنا مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی معاملہ بگڑ جاتا۔ میں گھر کی سب سے چھوٹی تھی اور شاید اسی لیے مجھے کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ صدف کی کوششیں، امی کی شکایات اور میری بہنوں کی چالاکیاں سب میری نظروں سے چھپی نہ تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف شکایات کا بازار گرم تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے خاندان کی وہ محبت اور سکون جس کی کبھی مثال دی جاتی تھی اب صرف ایک کہانی بن کر رہ گیا۔ صدف حق پر تھی، لیکن وہ یہ جنگ جیتنے کے لیے اکیلی تھی۔ بھائی جو بیرون ملک تھا روز ان مسائل میں الجھتا، لیکن وہ ان سب کا حل نکالنے میں بے بس تھا۔ صدف کا کہنا تھا کہ وہ اس سب کے باوجود بھائی کے ساتھ خوش ہے، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مان پڑتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد کہتے ہیں کہ چیزیں بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو جیسے راتوں رات سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہم بہنیں جو کبھی بھائی کی شادی کو لے کر خوش تھی، اب اس صورتحال سے پریشان تھی۔ امی جو صدف کو اپنے بیٹے کے لیے بہترین سمجھتی تھی، اب اس کے خلاف سب سے زیادہ شکایات کرنے والی بن چکی تھی، اور صدف جو اپنی خوبصورتی اور نرمی کی وجہ سے تعریفوں کا مرکز تھی، اب ہر طرف سے تنقید کی زد میں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے گھر کا سکون کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ لیکن اس کا حل کیا تھا؟ کیا بھائی کے آنے پر حالات بدلیں گے یا یہ سب کچھ اور زیادہ بگڑ جائے گا؟ یہ سوال میرے دل میں ہر روز اٹھتے تھے، لیکن ان کے جواب مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ بھابھی بھی کسی سے کم نہ تھی اور وہ چپ رہنے والی نہ تھی، اور اگر امی یا میری بہنیں ان پر کوئی الزام لگاتی یا تنقید کرتی تو وہ فوراً جواب دے دیتی۔ ان کے الفاظ ہمیشہ سیدھے اور ٹھوس ہوتے تھے۔ وہ بات کو تول دینے کی بجائے اپنا موقف واضح کر دیتی۔ شروع میں تو ہم سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ ایسا صرف وقتی طور پر کر رہی ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ ان کی عادت ہے۔ وہ حق پر ہونے کے احساس کے ساتھ اپنی بات کہنے میں جھجکتی نہ تھی، چاہے سننے والا کوئی بھی ہو۔ ایک دن جب بھائی کا فون آیا تو وہ خلاف معمول بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ امی سے بولا کہ امی میں اگلے مہینے واپس اور اس بار صدف کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ امی کا رنگ بدل گیا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی پریشانی چھا گئی جیسے یہ ان کے لیے کوئی بڑی جنگ ہارنے کے مترادف ہو۔ وہ غصے میں بولی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیوی کو یہاں رہنے دو، وہاں لے کر گئے تو خرچے ڈبل ہو جائیں گے۔ اس کا خیال، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات سب تمہیں سنبھالنا ہوگا، اور پھر ہمارے لیے کیا بھیجو گے؟ بھائی کچھ دیر خاموش رہا، شاید وہ اس بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بولا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن بھائی کی اس بات نے امی کے دل میں ایک نیا خدشہ پیدا کر دیا۔ وہ رات کو بار بار کہتی کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دے گی، وہاں جا کر یہ اپنا الگ گھر بسائے گی اور پھر ہمیں کوئی نہ پوچھے گا۔ انہی دنوں ایک اور خبر نے گھر کا ماحول مزید بدل دیا۔ صدف امید سے ہو گئی تھی اور بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ صدف کو لے کر بیرون صدف امید سے ہو گئی تھی اور بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ صدف کو لے کر بیرون ملک چلا جائے گا۔ یہ بات امی کے لیے نئی مصیبت سے کم نہ تھی۔ وہ کہتی کہ یہ وہاں نہ جائے، نہیں تو وہاں سے بھائی اپنی الگ دنیا بنا کے بیٹھ جائے گا، پھر ہمارے لیے پیسے نہیں بھیجے گا۔ امی کا خوف کچھ حد تک سمجھ میں آتا تھا۔ وہ زندگی بھر محنت کر کے اپنے بچوں کو پالنے والی عورت تھی۔ بھائی کی کمائی پر ہی گھر کا زیادہ تر دار و مدار تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سہارا ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا یہ خوف صرف ایک خیال تھا جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ بھابھی نے جب امی کی ان باتوں کے بارے میں سنا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔
ایک دن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ امی، میں آپ کی بیٹی کو آپ سے دور نہیں کر رہی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ساری زندگی صرف آپ کے لیے کمائے؟ کیا اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ امی اس بات پر مزید غصے میں آ گئی۔ وہ بولی کہ ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی اور آج تم ہمیں یہ باتیں سنا رہی ہو۔ بھابھی نے نرمی سے جواب دیا، امی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ کا خیال نہ رکھے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات میں آپ کی مرضی چلے؟ کیا ہم اپنی زندگی… لیکن وہ جھکنے والی نہیں تھی۔ ان کی دلیلیں ہمیشہ ٹھوس اور حقیقت پسندانہ ہوتی تھی، اور یہی بات امی اور میری بہنوں کو مزید غصہ دلاتی۔ امی نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر میں عزت سے رکھتے ہیں، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور تم ہو کہ ہمارے ہی بیٹے کو ہم سے دور لے جانا چاہتی ہو۔ بھابھی نے نرمی سے جواب دیا، امی میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ فیصلہ بھائی کا ہے، ہر وہ اپنے بیوی بچے کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ امی نے اس بات کو ذاتی چوٹ سمجھ لیا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک بہو کا جواب نہیں تھا، بلکہ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اپنا کنٹرول کھو رہی ہیں۔ اسی شام امی نے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ تمہارے اخراجات بڑھ جائیں گے اور پھر ہمیں کیا بھیجو گے؟ بھائی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، امی میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے بھی بھیجوں گا اور صدف کے لیے بھی خرچ سنبھال لوں گا۔ امی نے غصے سے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، تم وہاں جا کر اپنی دنیا الگ بنا لو گے اور ہم یہیں تمہارے بغیر پڑے رہیں گے۔ بھائی نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا کہ امی کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ میں آپ سب کا خیال رکھوں گا، لیکن میری اپنی زندگی بھی ہے اور میری بیوی امید سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہو۔ میں اپنے بچے کی پرورش دور سے نہیں کر سکتا۔ یہ بات امی کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ رات کو بار بار کہتی رہی کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین لے گی، وہ وہاں جا کر اپنی الگ دنیا بسا لے گی اور ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ان کا یہ خدشہ ان کے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ امی اور بھابھی کے درمیان تلخیاں کے خلاف تھی۔ اس موقع پر امی کو مزید بھڑکانے لگی۔ وہ کہتی کہ امی یہ سب صدف کی چال ہے، وہ بھائی کو قابو میں کر رہی ہے تاکہ ہمیں اس سے دور کر دے۔ میں جو گھر کی سب سے چھوٹی تھی، خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ بھابھی کے دلائل سننے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن امی کی فکر بھی بے بنیاد نہ تھی۔ بھائی کی کمائی پر ہمارا انحصار زیادہ تھا اور امی کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سہارا ختم نہ ہو جائے۔ صدف کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ وہ اس تنازع سے پریشان ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ فاطمہ، میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سب کا خیال نہ رکھے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں اور اپنے شوہر سے دور رہوں؟ میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھائی کے واپس آنے کا دن قریب آ رہا تھا اور امی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ میں اپنے بیٹے کو ایسے جانے نہیں دوں گی، یہ لڑکی ہمیں اس سے دور کر دے گی۔ آخر کار بھائی واپس آیا۔ اس کے آنے پر گھر کا ماحول وقتی طور پر بہتر ہوا، لیکن امی کے دل میں موجود خدشات کم نہ ہوئے تھے۔ بھائی نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ کہتی کہ یہ سب تمہاری بیوی کی سازش ہے، وہ تمہیں ہم سے دور لے جانا چاہتی ہے۔ بھائی نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ امی، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے، میں آپ سب کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن صدف میرے ساتھ جائے گی۔ امی نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ صدف جو ان تمام حالات کو برداشت کر رہی تھی، چپ چاپ سامان تیار کرنے لگی۔ اس نے کسی سے بحث نہ کی اور نہ ہی اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات اب بھی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ یہ جنگ لڑنے کو تیار تھی۔ یہاں تک پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ایک شادی شدہ جوڑے کا نہیں تھا، بلکہ ہمارے خاندان کے بدلتے ہوئے رشتوں اور روایات کا تھا۔ امی جو اپنی جگہ درست تھی، اپنے بیٹے کو کھونے کے خوف میں مبتلا تھی۔ بھائی جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اپنی ذمہ داریوں اور محبت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور صدف جو ہر وقت اپنی جگہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اپنی طاقت کے ساتھ اکیلے اس سب کا سامنا کر رہی تھی۔ بھائی نے کسی کی ایک نہ سنی، وہ اپنی بات پر قائم رہا اور بھابھی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ماں بہت کچھ کہتی رہی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ جس دن بھائی اور بھابھی روانہ ہوئے، ماں کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں ناراضگی اور دل تھی۔ انہوں نے بھائی کو جاتے ہوئے نہ روکا اور نہ دعائیں دی، بس خاموشی سے دیکھتی رہی۔ گھر کا ماحول جیسے خالی سا ہو گیا تھا۔ ہم سب نے سوچا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ تو شروعات تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک انکشاف ہوا جس نے ماں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ شادی دراصل پسند کی تھی۔ بھائی اور صدف ایک دوسرے کو پہلے سے پسند کرتے تھے، ہر 4 سال سے فون پر بات کر رہے تھے۔ یہ خبر ہم سب کے لیے ایک دھچکا تھی، لیکن ماں کے لیے یہ ناقابل قبول تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی اور میرا بیٹا ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ سب ہماری مرضی سے ہوا، لیکن یہ تو پہلے سے ایک منصوبہ تھا۔ اس انکشاف نے ماں کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ انہیں یاد آیا کہ بھائی نے ایک بار ہلکے سے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے رشتہ طے کر دیں، لیکن صدف ہی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امی نے اسی وقت صدف کا انتخاب کر لیا کیونکہ خاندان میں بھائی کی عمر کی کوئی اور لڑکی نہ تھی۔ ماں اب کہنے لگی کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ لڑکی چالاک تھی اور اس نے میرے بیٹے کو قابو میں کر لیا۔ گھر میں ہر وقت یہی باتیں ہوتی رہتی۔ میری بہنیں بھی اس راز کے کھلنے پر حیران تھی، لیکن وہ زیادہ خوش نہیں تھی کیونکہ ان کے دل میں پہلے ہی سے صدف کے لیے جلن تھی۔ وہ کہتی کہ امی، یہ سب بھائی کی بھی غلطی ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ماں ان کے ساتھ مزید سختی سے متفق ہونے لگی۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ امی، پسند کی ہو یا ارینج شادی ہو، شادی تو ہو چکی ہے، اب اس بات کو ختم کر دیں۔ بھائی اور صدف خوش ہیں اور یہی اہم بات ہے۔ لیکن امی کو میری یہ بات قبول نہ ہوئی۔ وہ بولیں گے فاطمہ تم نہیں سمجھتی، یہ دھوکہ ہے اور دھوکے کو ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا۔ ماں کے دل میں بدلے کی آگ جلنے لگی تھی اور وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ کسی طرح بھائی اور صدف کو سبق پیچھے پڑے ہیں۔ میں یہ بات ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک دن میں نے ماں کو چپکے کسی رشتہ دار سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ صدف کے خاندان کے خلاف باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، میں انہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے لگا کہ ماں واقعی بدلے کے موڈ میں ہے اور یہ بات خاندان میں مزید تنازع پیدا کر سکتی ہے۔ بھائی نے جب امی کے اس رویے کے بارے میں سنا تو اس نے فون پر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بولا کہ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، لیکن میں نے آپ کی عزت کا بھی خیال رکھا۔ میں نے خاندان کے اندر ہی رشتہ کیا۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں خوش رہنے دینا ہوگا۔ لیکن ماں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب تمہاری بیوی کی سازش ہے، وہ تمہیں ہم سے دور کر رہی ہے اور تم اس کے جال میں پھنس گئے ہو۔ بھائی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا کہ امی، اگر آپ یہی سمجھتی ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ ماں نے فون بند کر دیا اور ان کی ناراضگی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ وہ کہتی رہی کہ اب دیکھنا میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مجھے ان کی بات سن کے بہت دکھ ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے، لیکن ماں کے دل میں جو آگ جل رہی تھی وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہماری زندگی میں بعض اوقات رشتے ایک عجیب موڑ پر آ جاتے ہیں۔ پسند اور ناپسند، عزت اور انا، یہ سب مل کر ایک پیچیدہ کہانی بنا دیتے ہیں۔ بھائی اور صدف اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے، لیکن پیچھے گھر میں ان کے فیصلے کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ بھابھی کو بھائی کے ساتھ گئے 1.5 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے، لیکن گھر میں ان کے ذکر پر امی کا غصہ ہمیشہ عروج پر رہتا۔ بھائی کبھی کبھار فون کرتا اور سب کا حال پوچھتا، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور زیادہ تر بات صدف کے بارے میں ہوتی۔ امی اور بہنیں یہی کہتی تھی کہ بھائی ہم سے دور ہو گیا ہے اور یہ سب بھابھی کی وجہ سے ہے۔ پھر ایک دن بھائی نے خبر دی کہ وہ اور بھابھی کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حیران تھے، لیکن امی کے ماتھے پر فوراً شکنیں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنا، وہ یہاں آ کر کوئی نیا تماشا کرے گی۔ وہ لڑکی تو پہلے ہی ہمیں نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔
जब भाभी वापस आई तो उनका अंदाज़ा और रहन सहन बिल्कुल बदल चुका था। उनके कपड़े, जूते और जेवर सब कुछ बहुत महंगा और खूबसूरत लग रहा था। वो अब किसी मॉडल की तरह नजर आ रही थी। उनकी ये हालत देखकर अम्मी का गुस्सा बेकाबू हो गया। वो बार बार कहती कि ये सब मेरे बेटे की कमाई का नतीजा है। हमारे पास इतने पैसे, लेकिन ये अपने ऊपर सब कुछ खर्च कर रही है। मेरी बहनें भी अम्मी के साथ थी। उनके दिलों में पहले ही सदफ के लिए नफरत भरी हुई थी और भाभी की ये शानो शौकत देखकर उनका हसद और बढ़ गया। वो कहती थी कि ये औरत बाहर जाकर हमारे भाई को पूरी तरह काबू में कर चुकी है। लेकिन मैं शायद सबसे अलग थी। मुझे भाभी की यह हालत देखकर खुशी हुई, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई। वो हमेशा मेरी तरफ ख़ास तवज्जो देती थी और हम दोनों के दरमियान एक अलग दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। उन्होंने मुझे ना सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी दी, बल्कि मेरे लिए कुछ किताबें भी लेकर आई, जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा भाईं। भाभी ने आते ही एक बड़ी खबर सुनाई। वो दोबारा से माँ बनने वाली थी। ये सुनकर अम्मी के चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने उन्हें मुबारकबाद दी और भाई ने भी ये बात सबको बताई और कहा कि बाहर के मुल्क में बच्चे की पैदाइश के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सदफ यहाँ पैदा ना हो जाए। ये फैसला सुनकर अम्मी का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और उन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब ये लड़की यहाँ रहेगी और हमारे लिए नया दर्दसर बनेगी। भाई ने अम्मी को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारे जाने के बाद हमें ही इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। मैं जानती थी कि भाई ने शायद ये फैसला माली वजूहात की बिना पर किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि भाभी के खिलाफ पहले ही घर में कितनी नफरत पैदा हो चुकी थी। सदफ ने वहाँ 1.5 साल गुजारा था और अब वापस आकर उस माहौल में रहना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ये वो नहीं जानता था। भाभी के आने के चंद दिन के बाद घर में तनाज़ात का आगाज़ हो गया। अम्मी हर छोटी बड़ी बात पर भाभी को ताने देती। वो कहती कि इतनी बड़ी दुनिया देखकर आई हो, अब यहाँ कैसे रहोगी? तुम तो ऐशो आराम की आदी हो चुकी हो। तुम तो ऐशो आराम की आदी हो चुकी हो। मेरी बहनें भी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाती और भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। सदफ, जो पहले अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाली थी, अब खामोश रहने लगी और वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती और मुझसे बातें करती। वो कहती कि फातिमा, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कब तक बर्दाश्त कर सकूँगी। तुम्हारे भाई ने ये सोचा भी नहीं कि मैं यहाँ कितनी अकेली हो जाऊँगी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई ने शायद अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो सदफ को यहाँ छोड़कर जा रहा था, जबकि घर का माहौल उसके लिए पहले ही ख़राब हो चुका था। ये साफ नज़र आ रहा था कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बिगड़ने वाले हैं। अम्मी और बहनों की नफ़रत अब खुलकर सामने आ चुकी थी और सदफ के लिए उनके दिलों में कोई नरमी बाकी न रही। मुझे डर था कि ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा और हमारे ख़ानदान के रिश्तों को और भी ज़्यादा मुतासिर करेगा। लेकिन भाई ने अपना फ़ैसला कर लिया था और अब सदफ को ये जंग अकेले लड़नी थी। भाई ने फ़ोन पर खबर दी कि इस बार जब वो वापस आएंगे तो भाभी को अपने साथ ले जाएंगे और फिर 2 या 3 साल तक वापस आने का कोई इरादा नहीं। ये बात सुनकर अम्मी का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने फ़ौरन कहा, तुमने पहले ही हमें दूर कर दिया है और अब ये कह रहे हो कि सालों तक वापस नहीं आओगे। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? भाई ने बात को हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा कि अम्मी, बाहर रहते हुए बहुत मसरूफियात होती हैं, लेकिन मैं हर महीने आपसे फ़ोन पर बात करता हूँ और आप लोगों की हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन अम्मी को ये वजाहत मुतमिन नहीं कर सकी। जब भाभी यहाँ आई थी, तब से भाई ने अपना सारा खर्च उनके नाम पर ही भेजना शुरू कर दिया। घर के अखराजात के लिए जो रकम आती वो भाभी के ज़रिए ही आती थी। ये बात अम्मी को बहुत खटकती थी। उन्हें लगता है हर चीज़ से अपना ताल्लुक़ तोड़ रहा है और अब उसने अपनी बीवी को हर चीज़ का इख्तियार दे दिया है। एक दिन अम्मी ने भाई से फ़ोन पर ये बात खुलकर कही। उन्होंने कहा कि पहले तुमने शादी के बाद हमें नज़रअंदाज करना शुरू किया और अब ये खर्चे भी सदफ के नाम पर भेज रहे हो। ये हमारी तौहीन है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि माँ की दुआएं ही तुम्हें कामयाब करती हैं। भाई ने उन बातों को तहम्मुल से सुना, लेकिन उसका जवाब साफ था। उसने कहा कि अम्मी, सदफ वहाँ बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ संभालती रही है। जब मैं बाहर काम पर होता हूँ तो घर के अखराजात, बिल और दूसरी जिम्मेदारियाँ वो खुद देखती थी।
اب جب وہ یہاں پر ہے تو میں نے سوچا کہ اسے یہ اختیار دینا بہتر ہے۔ وہ سب کچھ سنبھال سکتی ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ امی کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے۔ پہلے تم ہمیں پیسے بھیجتے تھے اور اب وہ سب بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ سب اسی کا کھیل ہے اور تم اس کے جال میں پھنس گئے ہو۔ بھائی نے اپنی بات پر زور دیا۔ امی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ صرف ذمہ داری بانٹنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو صدف پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ امی نے فون بند کر دیا، لیکن ان کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کو ہم سے دور کر رہی ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، وہ ہمیں صرف اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے۔ میری بہنوں نے بھی امی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ کہتی کہ بھائی کو اب یہ سمجھانا بیکار ہے، وہ تو پوری طرح اپنی بیوی کے قابو میں ہے۔ گھر میں ہر وقت یہی باتیں ہوتی رہتی اور امی کی ناراضگی دن بدن بڑھتی گئی۔ میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ امی، بھائی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اس نے کسی اور کو تو نہیں، اپنی بیوی کو خرچ کا اختیار دیا ہے۔ وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن میری باتوں کا امی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امی کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور بھائی کے اس فیصلے نے ہمارے گھر کے ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب باتیں ہمیں ایک دوسرے سے اور بھی دور کر دیں گی، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ بھابھی یہاں خوش رہتی تھی، لیکن ان کے خلاف دلوں میں بڑھتی ہوئی نفرت واضح نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ فاطمہ کی زبانی امی اور بہنوں کی سازش رات کافی دیر ہو چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک امی نے مجھے بلایا۔ وہ اور میری چاروں بہنیں لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، امی نے کہا کہ بیٹھو، تمہیں بھی سننا چاہیے۔ میں تھکی ہوئی تھی اور میری آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، لیکن ان کے اصرار پر میں بیٹھ گئی۔ گفتگو کا موضوع بھابھی صدف تھیں اور امی اور بہنیں بار بار یہی بات کر رہی تھی کہ صدف کو واپس جانے نہیں دینا چاہیے۔ امی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے دور لے گئی ہے۔ اگر ہم نے اسے یہاں نہ روکا تو ہمارا بیٹا ہمیشہ کے لیے ہمارا نہیں رہے گا۔ بہنیں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بھابھی نے بھائی کو پوری طرح قابو کر لیا، وہ سب کچھ اس کے نام پر بھیج رہا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ اگر یہ دوبارہ چلی گئی تو وہ کبھی واپس نہ آئے گی۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران تھی، لیکن زیادہ توجہ نہ دی۔ میں سمجھی کہ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ بھابھی اور ان کے بچے کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ خاندان قریب رہے۔ تھکن کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں زیادہ دخل نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک جمائی لی اور کہا کہ امی، میں بہت تھکی ہوں، صبح بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے جانے دیا، لیکن جاتے ہوئے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی سختی دیکھ کر میرا دل کچھ عجیب سا ہو گیا۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا محسوس ہوا۔ بھابھی کے کمرے سے رومیان بیٹھی تھی اور سب ان پر چڑھائی کر رہے تھے۔ امی کہہ رہی تھی کہ صدف، ہم نے تمہیں دل سے قبول کیا، لیکن تم نے ہمارا بیٹا ہم سے چھین لیا۔ تمہیں یہاں رہنا ہوگا اور ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ امی، آپ کی مرضی نہیں ہو سکتی، میرا شوہر ہے اور مجھے اس کے ساتھ جانا ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ امی نے غصے سے کہا کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کو ہماری باتوں کے خلاف کر دیا۔ اگر تم یہاں رہو گی تو ہمیں کم از کم یہ سکون رہے گا کہ ہمارا بیٹا ہم سے جڑا رہے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کو جو باتیں میں نے سنی تھی ان کا مطلب یہ تھا کہ امی اور بہنیں کسی بھی طرح بھابھی کو روکنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اور ان کا ارادہ تھا کہ بھائی کو صدف کے بغیر باہر بھیج دیں۔ مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ امی، آپ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ بھابھی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ امی، آپ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ بھابھی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں۔ امی نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ، تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، ہم نے یہ فیصلہ خاندان کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ بھابھی نے روتے ہوئے کہا کہ آپ سب میری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ لیکن اس وقت امی اور بہنوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ وہ صرف اپنی بات منوانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ
بھابھی گھر پہ نہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں ہے۔ ان کے والد صاحب کی کال آئی تو امی نے فون بند کر دیا۔ مجھے ان کی یہ حرکت سمجھ نہیں آئی کہ گھر تو صاف ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور یہ بدبو کس چیز کی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بہنیں اور ماں بیٹھ کے ناشتے کر رہی تھی، بڑے اچھے موڈ میں تھی، اور جب میرے بھائی کا فون آیا تو اچانک سے ان کا موڈ بدل گیا اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ صدف تو نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ رشتے میں تھی، باتیں وغیرہ کرتی رہتی تھی اور فون لے کے چھت پہ چلی جاتی تھی۔ ہمیں لگا کہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے یا ماں سے، لیکن وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ محلے کا ایک بڑا ہی اوباش سا لڑکا تھا اور وہ بھی غائب ہے، لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ جب امی نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ امی نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور بہنوں نے بھی سر پکڑ لیے، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب آرام سے بیٹھی تھی۔ اور جب بھائی کو یہ صدمہ دے دیا، اس پہ قیامت توڑ دی، تو اس کے بعد پھر سے نارمل ہو گئی اور کہنے لگی کہ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، اور پھر سے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ ساتھ امی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، ہماری زندگی میں اب کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک کہتے تھے سب کے کماؤ بیٹے کو خوبصورت بیوی نہیں لے کر دینی چاہیے، نہیں تو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، بار بار اپنی ماں کو بلا رہا تھا اور اس کو بھی بھابھی کے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا، اور ان کو بھی یہی سب کچھ بتا دیا۔ لیکن ابھی 2-4 دن گزرے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر پولیس آ گئی، اور پولیس نے آ کر میری ماں اور بہنوں سمیت ہم سب کو پکڑ لیا اور ہم سے بیان لینے لگے۔ مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے بتا دیا، اور یہ سن کر میں حیران تھی کہ ہوا کیا تھا۔ میری ماں اور بہن نے مل کر بھابھی کو اس دنیا سے بھیج دیا تاکہ بھائی ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ہر ان کے ہاتھ میں خرچہ نہ دیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ بہت ہی برے طریقے سے کیا، اتنے برے طریقے سے کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ میں بھی شامل تھی، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہ تھا۔ پولیس کو بیان دے دیا، پر نہ جانے کیا ہوگا۔ مرکزی مجرم میری ماں اور بڑی بہنیں تھیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لوگ ہم پر لعن طعن کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسند سے لڑکی لا کے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ بھائی اپنی پسند سے لڑکی لا کے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ بھائی کی طرف سے نہ تو ہمیں کوئی فون آیا اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی، لیکن اس کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ وہ آج ہی عقل میں واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ کس منہ سے ہم سے رشتہ رکھے گا کہ ہم نے اس کی امانت اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ کیا کیا۔ ماں کی آنکھوں میں ابھی بھی شرمندگی نہیں ہے، اور پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ جو اس دن پلان بنا رہے تھے وہ کیا تھا۔ مجھے لگا کہ زیادہ سے زیادہ بھابھی کو یہاں روک لیں گے کسی کام یا بیماری کا بہانہ کر کے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے تو بھابھی کو اس دنیا سے بھیج دیا، اور وہ بھی نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر مجھے سزا ملے تو مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں اس گھر میں تھی۔ مجھے یہ سب کچھ روکنا چاہیے تھا۔ بھائی سے کسی طرح میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ فی الحال بات ہی نہیں کر رہا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں نے جو کیا وہ میرے دل پر ہمیشہ ایک بوجھ کی طرح رہے گا۔ انہوں نے صرف صدف کو نہیں کھویا، بلکہ ہمارے خاندان کو بھی توڑ دیا۔ صدف کی موت ایک ایسا سانحہ تھی جس نے نہ صرف ہمیں شرمندہ کر دیا، بلکہ ہمارے خاندان کے سارے رشتوں کو بھی داغدار کر دیا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ ماں اور بہنوں کی نفرت کہاں تک جا پہنچی۔ صدف کو تانے، جھگڑے اور ظلم سہتے سہتے آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ہماری نفرت کے بوجھ تلے دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب اس کے جانے کی خبر آئی تو میرے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگی، یہ احساس کہ ہم نے ایک زندہ انسان کو جیتے جی مار دیا، میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لیکن یہ سب صرف یہاں ختم نہیں ہوا۔ ماں نے صدف کے بیٹے، جو بھائی اور اس کے درمیان محبت کا واحد ذریعہ تھا، اسے بھی ٹھکرا دیا۔ امی نے غصے میں کہا کہ ہمیں اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صدف کے ماں باپ کے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ یہ کیسا غصہ تھا جو اپنی ہی نسل کو ٹھکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ صدف کا بیٹا ان دنوں صدف کے والدین کے پاس ہے اور وہ لوگ اس سے دل و جان سے چاہتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بھائی اس فیصلے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا، اور اب جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا بھی ہم نے ٹھکرا دیا تو شاید وہ ہم سے کبھی بھی تعلق نہ رکھے۔ میرے دل میں خوف ہے کہ بھائی کوئی بڑا فیصلہ کرے گا
وہ شاید ہم سب سے رشتہ توڑ لے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم صرف اپنی انا اور نفرت کے ہاتھوں ہار جائیں گے۔ میں نے بار بار ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے غصے اور نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اب ہمارا خاندان ایک بکھرے ہوئے دھاگے کی طرح ہے، ایک ایسا دھاگا جو کبھی جڑ نہیں سکتا۔ ماں اور بہنوں نے جو کیا اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ صدف کا جانا، بھائی کی دوری اور اس کے بیٹے کو ٹھکرانا، یہ سب کچھ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کاش اس دن ماں اور بہنیں صدف کو قبول کر لیتی، کاش وہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر بھائی اور اس کے گھر کو بسانے دیتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب بھائی شاید کبھی بھی ہماری زندگیوں میں واپس نہ آئے۔ صدف کے جانے کے بعد ہم نے بھائی کے ساتھ جڑنے کا واحد ذریعہ بھی ختم کر دیا۔ یہ سب سوچ کر میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ میں صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ جو ہوا وہ بھائی کو مزید تکلیف نہ دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو بیج بویا اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ تلخی کا ہی کیوں نہ ہو۔ ماں ابھی بھی شرمندہ نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔